بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں آرٹس اور 12ویں سائنس اردو جونیئر کالج جالنہ کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 فتنۃ ارنب، خرگوش کی ذہانت، عربی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ابتدائیہ دیکھیے، عقل مندی و دانائی قدرتی عطیہ ہے جس کا استعمال کر کے انسان بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر لیتا ہے اور دشمن کو اپنی ذہانت کی بنا پر زیر کر سکتا ہے۔ یہ اہم صفت اسی قدر جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کہانی سننا انسان کو پسند ہے۔ حکمت کی باتیں اور اخلاق و آداب معاشرت کو ذہن نشین کرانے کے لیے صدیوں سے قصہ گوئی کا استعمال کیا جاتا رہا۔ خشک موضوعات کو دلچسپ پیرائے میں بیان کرنا قصہ گوئی کا کمال ہے، اس لیے اس کے لیے انسان کے علاوہ بسا اوقات جانوروں کے کردار کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ پنج تنترا اور کلیلہ و دمنہ اس کے شہر آفاق مثالیں ہیں۔ مذکورہ سبق میں ایک خرگوش اپنی ذہانت سے اپنے قبیلے کو ہاتھیوں کی زیادتی سے بچا لیتا ہے۔ عربی عبارت اور ترجمہ۔ کانت جماعت الافیال تسکن ارضا کثیرۃ المراعی والاشجار، ہاتھیوں کی ایک جماعت گھنی چراگاہوں اور گھنے درخت والی زمین یعنی جگہ میں رہتی تھی۔ وبعد فترۃ جف ماؤها وذبلت اشجارها، کچھ دنوں بعد وہاں کا پانی سوکھ گیا اور سارے درخت مرجھا گئے۔ فہاجرت الافیال الى ارض اخرى کانت تملکها جماعت الارانب، تو ہاتھیوں نے دوسری جگہ ہجرت کر ڈالی جو زمین خرگوشوں کی ملکیت تھی، یعنی جہاں خرگوش رہا کرتے تھے۔ وتسمى ارض القمر لکثرت عیونها ولأن القمر كان يظهر في مائها ليلا، جس کو چاند کی زمین کہا جاتا تھا پانی کے چشموں کی کثرت کی وجہ سے، اور چاند رات کے وقت ان چشموں کے پانی میں ظاہر ہوتا تھا یعنی نظر آتا تھا۔ وَلَمَّا نَزَلَتِ الْأَفْيَالُ تِلْكَ الْأَرْضَ دَاسَتْ جُهُورَ الْأَرَانِبِ فَهَدَمَتْهَا، جب ہاتھی وہاں پہنچے انہوں نے خرگوشوں کے بلوں کو رون ڈالا اور تہس نہس کر دیا۔ فاجتمعت الارانب لتفكر في امر هؤلاء الاعداء الذين ملكوا ارضهم وهدموا مساكنهم، تو تمام خرگوش ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ ان دشمنوں کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکے جنہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔
وَكَانَتْ بَيْنَ الْأَرَانِبِ أَرْنَبٌ فَصِيحَةُ اللِّسَانِ وَصَاحِبَةُ الْعَقْلِ۔ ان خرگوشوں میں ایک نہایت ہی فصیح اللسان، خوش گفتار، عقل مند خرگوش تھا۔ فَاخْتَارَتْهَا الْأَرَانِبُ سَفِيرَةً إِلَى مَلِكِ الْأَفْيَالِ۔ خرگوشوں نے اس کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ لِتَمْنَعُهُ مِنَ الْاعْتِدَاءِ وَيَتْرُكَ أَرْضَ الْأَرَانِبِ، تاکہ وہ ہاتھیوں کے سردار سے بات کر سکے اور انہیں ان کے ظلم و ستم سے باز رکھے اور خرگوشوں کی زمین کو چھڑا سکے۔ ذهبت الارنب الى ملك الافیال وقالت، خرگوش ہاتھیوں کے سردار کے پاس گیا اور کہا، ایھا الملک الکبیر ان القمر ارسلنی الیک، اے عظیم بادشاہ، مجھے چاند نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ لِأُخْبِرَكَ بِأَنَّكَ اعْتَدَيْتَ عَلَى أَرْضِهِ وَشَرِبْتَ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَاسِعَةٍ فَقَدَّرْتَ مَاءَهَا، تاکہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ نے اس کی زمین پر زیادتی کی ہے اور اس کے وسیع تالاب سے پانی پیا ہے تو اس کا پانی گدلا یعنی میلا ہو گیا ہے۔ وَهُوَ يَأْمُرُكَ أَلَّا تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ مَرَّةً أُخْرَى، اور وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ دوبارہ اس تالاب کا پانی نہ پیو۔ وَأَن تَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ أَعْمَى بَصَرَكَ وَأَهْلَكَ نَفْسَكَ، اور یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اس کی زمین سے نکل جاؤ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو دیکھو تم کو اندھا کر دیا جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَقَالَ الْفِيلُ وَأَيْنَ ذَلِكَ الْقَمَرُ، ہاتھی نے پوچھا کہاں ہے وہ چاند؟ قَالَتِ الْأَرْنَبُ تَعَالْ مَعِي وَانْظُرُوا، خرگوش نے کہا چلو میرے ساتھ اور دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ وَفِي لَيْلَةٍ مُقْرِمَةٍ ذَهَبَ مَلِكُ الْأَفْيَالِ مَعَ الْأَرْنَبِ إِلَى جَانِبِ الْقَمَرِ، اور چاندنی رات میں ہاتھیوں کا سردار خرگوش کے ہمراہ چاند کی طرف گیا۔ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَاطِئِ الْبُحَيْرَةِ نَظَرَ صُورَةَ الْقَمَرِ فِي الْمَاءِ، جب وہ تالاب کے کنارے ٹھہرا تو اس نے چاند کی تصویر پانی میں دیکھی۔ فَقَالَتْ لَهُ الْأَرْنَبُ، تو اس سے خرگوش نے کہا، خُذْ بِخُرْطُومِكَ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ وَاخْضَعْ لِلْقَمَرِ حَتَّى يَصْفَحَ عَنْكَ، اپنی سونڈ سے تھوڑا پانی لے لو اور چاند کے آگے یعنی اس کے احترام میں جھک جاؤ تاکہ وہ تم کو معاف کر دے۔ فَأَخَذَ الْفِيلُ الْمَاءَ بِخُرْطُومِهِ فَتَحَرَّكَ الْمَاءُ وَاهْتَزَّ الْقَمَرُ، اس پر ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی لیا جس کی وجہ سے پانی ہلا اور چاند لرزا۔ فَقَالَ الْفِيلُ لِلْأَرْنَبِ مَا لِلْقَمَرِ يَهْتَزُّ هَلْ غَضِبَ مِنِّي لِأَنِّي وَضَعْتُ خُرْطُومِي فِي الْمَاءِ، ہاتھی نے خرگوش سے کہا، ارے چاند کو کیا ہو گیا کہ وہ لرزتا ہے؟
کیا وہ مجھ سے غصہ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی سونڈ پانی میں ڈالی تھی؟ قال الارنب نعم انه غضب منك، اس پر خرگوش نے کہا ہاں بے شک وہ تم پر غصہ ہو گیا ہے۔ فخزع الفیل مرة ثانية وحلف ألا يعود إلى تلك البحيرة لشرب الماء، تو ہاتھی دوبارہ اس کے سامنے جھکا، یعنی عاجزی اختیار کی، اور قسم کھا لی کہ دوبارہ اس تالاب کی طرف پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ امر جمیع الافیال بالہجرۃ من ارض القمر، اور تمام ہاتھیوں کو حکم دیا چاند کی زمین سے ہجرت کرنے کا۔ وہکذا نجحت الارنب بذکائها وحسن تدبیرها فی اخراج العدو من وطنها، اور اس طرح خرگوش اپنی ذہانت و ہوشیاری اور حسن تدبیر سے دشمن کو اپنے وطن یعنی زمین سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہماری عربی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔